الحمدللہ ماہ رمضان کے بعد روحانی محافل کے سلسلے کی یہ سال کی پہلی محفل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب شرکا، ہم سب حاضرین کو اس محفل کی خیر و برکت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے مرحومین و مرحومات، بالخصوص صاحب محفل ہمارے طاہر بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم اور ان کی والدہ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آج کے درس کا موضوع اور عنوان نہایت اہمیت کا حامل ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ اسلام کے تناظر میں، اسلامی تعلیمات کے تناظر میں ہمیں ان تینوں زمانوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور اس کو کس طرح اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اس کو زیر غور لانا چاہیے، آج کی محفل اور آج کا درس اس حوالے سے ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل، یہ تین زمانوں کو ہم مختلف الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں۔ انگریزی زبان میں آپ کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ ہو اس کو پاسٹ کہتے ہیں، اور آنے والا زمانہ فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ تو سوچ اور فکر کی وجہ سے ان تینوں زمانوں کے ساتھ ہمارا جو سوچنے کا تعلق ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر ایک دنیا دار شخص کس طرح سوچتا ہے، اس کی سوچ اس طرح ہوتی ہے کہ وہ گزرے ہوئے زمانے کو اس طرح لیتا ہے کہ ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں اس سے جو نقصانات ہوئے، اس سے جو لاس ہوئے، جن کو وہ اپنے طور پر نقصان سمجھتا ہے، ان کو لے کر سوچتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے۔ یہ سوچ ایک دنیا دار شخص کی ہے۔ اسلام کے تناظر میں یہ سوچ اچھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے زمانے کی غلطیوں اور خامیوں اور گزرے ہوئے زمانے کی ناکامیوں کو مسلسل سوچ کر اپنا حال بھی خراب کریں، موجودہ وقت کو بھی خراب کر دیں، اور آنے والے زمانے کے بارے میں بھی کچھ نہ سوچیں۔ یہ کامیاب شخص کی سوچ نہیں ہوتی۔ کامیاب شخص کے سوچنے کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ماضی میں یہ کاروبار کیا، یہ نہ کرتا تو یہ کر لیتا، میں نے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں نے پڑھا نہیں، اگر میں تعلیم حاصل کر لیتا تو نہ جانے میں کس عہدے پر اور کس درجے پر فائز ہوتا، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یا الغرض اس طرح کی مختلف وہ ناکامیاں اور وہ خسارے کہ جن کے ساتھ ماضی میں اس کو سامنا کرنا پڑا، یا اس کی غلطیوں کی وجہ سے جو اسے ناکامیاں ہوئیں، اس کو اس انداز میں سوچنا کہ میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ کامیاب شخص کی سوچ نہیں ہے۔ اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کو اگر اس طرح سوچا جائے تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل ناکامی ہے۔ اسلامی تناظر یہ ہے کہ ہم ماضی کے بارے میں اس طرح سوچیں کہ جو غلطیاں مجھ سے ماضی میں ہوئی ہیں اب وہ مجھ سے حال میں نہیں ہونی چاہیے، موجودہ زندگی میں اب وہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، اب میں اس غلطی سے بچوں گا۔ یہ اسلامی تناظر ہے۔ باقی گزرے ہوئے وقت کو کون واپس لا سکتا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کو کون واپس لا سکتا ہے؟ کسی میں نہ یہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قدرت ہے کہ وہ گزرے ہوئے زمانے کو واپس لے کر آئے۔ اسلام دنیاوی حقائق جو ہیں ان میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اور جو آنے والا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو وقت ہمارے ہاتھ میں ہے بس اسی کو ہم یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہمیں ماضی کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی میں نے نافرمانی کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو میں نے ناراض کیا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اور ان گزشتہ زندگی کے واقعات اور گناہوں کو اس انداز میں یاد کرنا کہ میں ایک خطا کار انسان ہوں، میں کوئی نیکوکار اور صالح نہیں ہوں، مجھ سے یہ گناہ بھی ہوئے ہیں، یہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور ان ڈھیر سارے گناہوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ایک گناہ گار اور عاصی کی حیثیت سے، خطا کار کی حیثیت سے پیش کرنا، یہ ایک اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے، اسلامی تناظر ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ ماضی کے ساتھ ایک مسلمان کا تعلق وہ افسوس، پشیمانی اور مسلسل پچھتاوے کا نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کا تعلق گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ناکامی اور خساروں کو لے کر اپنی آئندہ زندگی کو مزید تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ماضی کو اس تناظر میں دیکھتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کو اس تناظر میں دیکھتا ہے کہ جو غلطیاں مجھ سے ماضی میں ہوئیں وہ اب نہیں ہوں گی، اب میں غلطی نہیں کروں گا۔ حضور سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر یہ عرض کی تھی، اس کے سوال کا جو لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ وہ گزری ہوئی زندگی کے بارے میں بڑا پچھتاوا کر رہا تھا، افسوس کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، میں تو ایک مجبور و بے بس اور بے کس ہوں، میں نے تو بہت کچھ اچھا سوچا تھا مگر اچھا نہیں ہو سکا، میں نے اپنے لیے بہت سارے خواب سجائے تھے لیکن ماضی میں وہ خواب پورے نہیں ہوئے۔ تو وہ اس بات پر افسوس کر رہا تھا کہ میں تو بالکل مجبور و بے بس اور بے کس ہوں کہ جو کچھ میں سوچتا تھا وہ کر نہیں سکا۔ تو سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر 2 جملوں میں آپ نے دنیا اور انسان کی زندگی کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں نہ سوچو، تم مجبور و بے بس ہو، بے کس ہو یا با اختیار ہو، اس پیچ و تاب میں نہ پڑو، اس الجھن میں نہ پڑو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں مجھے بتائیے۔ جب 2-3 بار اس نے سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو یا اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو، تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یقیناً میں اللہ کی مرضی سے پیدا ہوا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے ہو تو جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہونے والا ہے۔ تمہیں اللہ رب العزت نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ جو گزرے ہوئے وقت میں تم سے غلطیاں ہوئیں ان کی معافی تلافی کرو، معافی مانگو، اور اس خسارے اور نقصان کے گڑھوں کو اگر بھر سکتے ہو تو بھرنے کی بھرپور کوشش کرو، اور آئندہ زندگی کے بارے میں اچھی نیت رکھو، اچھی سوچ رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھو، اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے راستے پر چلاؤ۔ بس یہ انسانی زندگی کا فلسفہ ہے۔ تو ایک مسلمان کی شان ماضی کے ساتھ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، اگر یہ نہ کرتا تو پھر یہ نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کے کلمات سے لعل کا مطلب ہوتا ہے کہ شاید ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، لیت اور لعل سے منع کیا ہے، کاش ایسا ہو جاتا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ ارشاد فرمائے کہ اس طرح کی سوچ نہ رکھو، ہاں اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگو، لیکن اس کاش سے اور اس لیت و لعل سے وہ گزری ہوئی زندگی کے لمحات نہ واپس آ سکتے ہیں، نہ تمہارے گڑھنے اور سوچنے سے وہ کام صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں غلطی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کی ناراضگی ہے تو معافی مل سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے، مگر گزرے ہوئے وقت کو واپس کون لا سکتا ہے؟ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اور ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ ارشاد فرمایا ایسا نہ سوچو، صاحب ایمان کی شان ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھا ماضی کا معاملہ۔ اب مستقبل کے بارے میں بھی تھوڑا آپ غور سے سماعت کیجئے۔ مستقبل، آنے والا زمانہ، فیوچر، اور مستقبل سے مراد دنیا کا مستقبل ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر کو یہ بیماری لاحق ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہم آئندہ کی زندگی کے لیے بہت کچھ سوچتے ہی رہتے ہیں، بہت کچھ سوچتے ہی رہتے ہیں، اور وہ
مزید آگے ہم اس کو دھکیلتے ہی رہتے ہیں۔ مثلا میں نے کل کے بارے میں اگر یہ سوچا ہے کل میں یہ کام کروں گا، کوئی اچھا کام ہے، کوئی نیک کام ہے، یا کوئی دنیا کے نفع والا کام ہے، تو میں نے کل کے بارے میں فرض کیجیے سوچا کہ میں ایسا کروں گا۔ جب وہ کل آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آج نہیں کرتا، کل کروں گا۔ پھر مزید جب کل آتی ہے تو اس کو مزید آگے کی طرف بڑھا دیتا ہوں۔ سو ہم مستقبل کے ساتھ، فیوچر کے ساتھ ہمارا رویہ اور طریقہ یہ ہے کہ اچھا بہت سوچتے ہیں، مگر اس کو، اس بہت اچھا سوچے ہوئے کو مزید آگے دھکیلتے ہی رہتے ہیں، مزید آگے بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ سو جو ہم نے کل کا اچھا کام سوچا تھا وہ نہ کل کر سکے، نہ پرسوں کر سکے، نہ ہفتے بعد کر سکے، سال گزر گیا اور وہ نیک کام، وہ اچھا کام پینڈنگ میں ہے۔ تو ہمارے معاملات مستقبل کے ساتھ ایسے ہیں کہ جو کچھ اچھا سوچتے ہیں یقیناً اچھا سوچتے ہوں گے، لیکن وہ ہم فیوچر میں مزید دھکیل رہے ہیں، مستقبل کی طرف مزید اسے بڑھا رہے ہیں، اور تعطل اور تأخر میں مزید ہم آگے ہی سے آگے اسے مستقبل کا حصہ بنا رہے ہیں۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ موت آ کر ہمارے اس مستقبل کی ڈور کو کاٹ دیتی ہے، اور جو چیز ہم پینڈنگ میں رکھے ہوئے تھے کہ یہ کریں گے اور وہ کریں گے، وہ کر نہیں سکتے۔ تو مسلمان کی شان ایسی نہیں ہے کہ وہ ہر کام کو فیوچر کا حصہ بنا دے، ہر چیز کو، ہر اچھے کام کو مستقبل کا حصہ بنا کر مستقبل میں جمع کرتا رہے، اور پتہ چلے کہ وہ مستقبل انسان کی زندگی میں آیا ہی نہیں۔ وہ فیوچر کہ جس فیوچر اور مستقبل کے ساتھ اس نے اچھے کام جوڑ رکھے تھے، وہ مستقبل اس کا مستقبل بنا ہی نہیں۔ اسی طرح مستقبل اور آنے والے معاملات کے ساتھ طول عمل، لمبی لمبی امیدیں ہم نے جوڑ رکھی ہیں۔ مسلمان کی سوچ اور ایک غیر مسلم کی سوچ جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، اس کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم یہ اسلامی تعلیمات سے واقف شخص وہ مستقبل کے بارے میں اس طرح سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا ہو یا نہ ہو، مگر جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ ہو جائے، جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے، جو میں پسند کر رہا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ پسند اور ناپسند کو اللہ رب العزت کی رضا کے زاویے میں رکھنے کے بجائے وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں بس وہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضا ہے یا نہیں۔ جبکہ صاحب ایمان اپنے مستقبل کو اللہ رب العزت کی رضا کے چشمے میں دیکھتا ہے۔ اپنا آنے والا دن، اپنا آنے والا وقت وہ اس طرح سوچتا ہے کہ مجھے اب وہ کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور مجھے وہ کام نہیں کرنے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب سوچ دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا بڑے ہو کر آپ نے یا آگے کی زندگی میں آپ نے یہ کام کرنا ہے یا وہ کام کرنا ہے، تو وہاں کہیں بھی اللہ کی رضا کا سبق نہیں دیتے۔ بہت بڑی غلطی ہے ہمارا اپنی اولاد، اپنے بچوں یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو جو ہم سوچ دیتے ہیں مستقبل کی، وہ غلط طریقے پر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، وہ اپنی اولادوں کو یا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، یا وہ سینئر ہیں تو اپنے جونیئرز کو جب سمجھاتے تھے تو اس طرح سمجھاتے تھے کہ بیٹا آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ رب العزت راضی ہوتا ہو، اس کام کے قریب بھی نہیں جانا جس میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ ان کا سوچ دینے کا انداز یہ تھا۔ ہم اپنی اولاد کو سوچ دیتے ہیں بیٹا پیسہ بنانے کی سوچو، پیسہ کیسے بنے گا، آگے والے معاملات میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، دیکھ رہے ہو کہ گھر کے گزر بسر پورے نہیں ہو رہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ جب ہمارے ساتھ یہ ہے تو تم آنے والی زندگی کے بارے میں، اپنے بارے میں سوچو کہ تم کس قدر پریشانی میں ہوگے۔ لہذا کاروبار کو اس طریقے پر کرو کہ زیادہ سے زیادہ انکم ہو، زیادہ سے زیادہ جمع ہو، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ بس زیادہ سے زیادہ جمع ہو
اور اللہ رب العزت کی رضا کا سبق بیچ میں شامل نہ کرنا، یہ انہیں ایک تو پریشان اور متفکر کرنے والی بات ہے، دوسرا یہ کہ ان میں حرص اور طمع پیدا کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا اللہ پر بھروسہ رکھنا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اب دو سوچوں کا آپ دو مختلف فکر دینے کے انداز دیکھیے۔ ایک فکر دینے کا انداز یہ ہے کہ بیٹا نہ جانے آگے کیا ہو جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، حالات مزید ابتری کا شکار ہیں، کتنی قسمہ پرسی کا عالم ہے، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ پریشان کرتے ہیں اپنی اولاد کو، اور جنہیں ہم سکھا رہے ہیں انہیں فکر مند کر دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں فکر مند ہونا ہے، آگے نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ہم نے یہ سوچ دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پیسہ کس طرح کمانا ہے، ذرا اس کے ذرائع اور ریسورسز کو بڑھاؤ، کیونکہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے تمہیں ریسورسز بڑھانے پڑیں گے۔ ایک سوچ یہ ہے۔ دوسری سوچ کا انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو کھلاتا ہے، یطعمنی ویسقی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وہی ہے جو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین۔ اس طرح کے کلمات ہیں جس میں آپ یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ بیٹا آنے والی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر یقین رکھنا، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، رزق دینے والا وہی ہے، رزق اسی کے ہاتھ میں ہے۔ سو اللہ رب العزت کو ناراض کبھی نہ کرنا، روکھی سوکھی پر گزر کر لینا، گزر بسر کر لینا، لیکن کسی کا حق مار کر اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ وہ ہزاروں لقمے جو لوگوں کے نوالے چھین کر جمع کیے جائیں، ان ہزاروں لاکھوں لقموں سے وہ لقمہ بہتر ہے جس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، اس میں لذت ہے، اس میں سکون ہے۔ تو سوچ کا انداز بڑا فرق ہے۔ ہم مستقبل کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں کہ ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے، ایک تفکرانہ اور پریشانی والا انداز ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فاقہ کشی کے دور اس سے پہلے گزرے ہیں۔ حضرت سیدنا علامہ عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، جس میں آپ نے جو دراصل موضوع اس کا قیامت کا ہے، احوال قیامت پر ہے، اس میں آپ نے بغداد شریف کے اور اس کے علاوہ بہت سارے وہ واقعات ذکر فرمائے ہیں جب غربت اور افلاس اور تنگ دستی اتنی تھی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کل تو کھانے پینے کی چیز کس کو مہیا نہیں۔ ایسا دور بھی آپ نے ذکر کیا کہ جب طاعون کا مرض پھیلا، اور طاعون کے وبا، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت قریب طاعون عام ہو جائے گی۔ طاعون ایک بیماری کا نام ہے۔ تو اس قیامت کی نشانی کے تناظر میں آپ نے وہ مختلف واقعات ذکر فرمائے کہ طاعون کی وبا اس قدر پھیلی کہ ایک ایک گھر میں اگر 14 افراد تھے مثلا، تو ان میں سے 13 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 13 افراد اس مرض کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے۔ اور آپ نے ان گھرانوں کا بھی ذکر کیا کہ جس گھر کے سارے افراد اس مرض کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، صرف ایک دودھ پیتا بچہ، شیر خوار بچہ جو ماں سے فیڈ لیتا تھا، یعنی شیر خوار بچہ ہے، 2 سال کے اندر اندر تھا، بس وہ بچہ بچا، باقی سب شہید ہو گئے۔ اب اس بچے کو اللہ پاک نے کیسے پالا اور اس بچی کی پرورش کیسے ہوئی، وہ بھی ایک حیران کن امر ہے کہ ایک جانور، جنگل کا جانور، وہ آتا فیمیل اور وہ اس بچے کو دودھ پلاتا۔ جانور وہ اس گھر میں داخل ہوتا اور وہ اس بچے کو دودھ پلاتا، وہ بچہ اس طرح جوان ہوا اور عالم شباب کو پہنچا۔ کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نہ جانے یہ ہو جائے گا اور ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ سارا نظام کائنات اللہ کے دست و قدرت میں۔ پہلے کون چلا رہا تھا؟
پہلے بھی وہی چلا رہا تھا اور اب بھی وہی چلا رہا ہے اور آنے والی زندگی میں وہی چلائے گا۔ ہمیں کھلانے والا، پلانے والا، ہمیں اسباب مہیا فرمانے والا، ہمیں نعمتیں دینے والا، اسباب اور وسائل مہیا کرنے والا وہی ہے۔ حرص، طمع اور لالچ کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ اگر حرص اور لالچ درمیان سے نکل جائے تو سکون ہی سکون ہے۔ تو محترم معزز دوستو اور محترم معزز سامعین کرام، ماضی کے بارے میں جو زمانہ گزر چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں اس طرح نہیں سوچنا کہ یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا اور وہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا۔ بس اس طرح سوچ سوچ کر اپنا حال بھی برباد کرتے ہیں اور اپنی آنے والی زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ یہ کاروبار کر لیتا تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا، اگر اس سستے دور میں میں زمینیں اور پراپرٹی خرید لیتا تو میں کروڑوں کا مالک ہوتا۔ اگر گزرے ہوئے زمانے میں جب کہ لوگوں نے سون لیا اور پھر پلاٹ لیے اور جائیدادیں لی اور آج جنگل میں لیے اور آج وہ شہر بن گئے، کتنے کروڑوں پتی ہو گئے، میرے پاس اس وقت اسباب بھی تھے اور میں سب کچھ کر سکتا تھا، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کی منشا نہیں تھی، اور جو کیا اس میں منشا تھی۔ تو حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کے بارے میں اس طرح سوچنے سے منع کیا ہے کہ بندہ اپنے اندر کڑتا ہی رہے، پریشان ہی ہوتا رہے۔ بعض خواہشات جو ہم اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی تو بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہونی ہے، کس کا جوڑا کس کے ساتھ ہے، یہ اللہ رب العزت کی منشا سے ہے۔ جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کا اس تناظر میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دینا ایک بالکل بچکانہ سا کھیل ہے، اور اس سے ملتی جلتی دیگر مختلف جڑتی ہوئی باتیں آپ اکٹھی کر کے اس کو اس فلسفے میں اور اس حقیقت میں سمجھیں کہ انسان اگر جو کچھ انسان سوچے ویسا ہی ہو جائے تو پھر انسان تو نہ ہوا۔ یہ تو رب کی شان ہے، یہ تو خالق کی شان ہے، مالک کی شان ہے کہ وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ یہ شان صرف ہمارے رب کی ہے، یہ شان صرف رب کریم کی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی کی یہ شان نہیں کہ جو وہ چاہے وہی ہو جائے۔ انبیاء کرام کی شان اس لیے بڑی ہے، بلند و بالا ہے کہ وہ اپنی چاہت سے کچھ چاہتے ہی نہیں، ان کی چاہت ہی وہی ہوتی ہے جو ان کا رب چاہتا ہے۔ ان کی شان تو بڑی ہے، انبیاء کرام کی شان تو بڑی ہو تو اپنی چاہتوں کو اللہ رب العزت کی چاہت پر قربان کر دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری چاہت تیری چاہت پر قربان ہے، جو تو چاہے وہی ہم چاہیں گے اور جو تو نہ چاہے وہ ہم نہیں چاہیں گے، جو تیری رضا وہ ہماری رضا، جس میں تیری پسند نہیں اس میں ہماری پسند نہیں۔ ان کی شان تو اس لیے بلند و بالا ہے۔ باقی ہم عام لوگوں کی حالت یہی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں سوچنا کہ جو ہم چاہیں گے وہی ہو جائے گا۔ یہ تو رب کی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ بنے، اپنی بندگی کا اظہار کرے اور عرض کرے کہ اے میرے رب، جو تو نے چاہا وہی ہوا، سو تیری چاہت پر میری چاہت قربان ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور اے اللہ جو تو چاہے گا وہی ہوگا، سو میں اپنی چاہتوں کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے، وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، وہی ہوا جو میں نے چاہا اور وہی ہوگا جو میں چاہوں گا،